تین وقتوں میں قرآن مجید کی تلاوت مت کریں ورنہ انسان گناہگار ہوگا، بجائے اجر و ثواب کے ان کے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ خبردار! بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے جس میں معزت و ہدایت، انعامات الہیہ کی تفصیل، قرب الہی اور کرامات کا بحر بحرہ موجزن ہے۔ یہ ہر لحاظ سے رحمت، برکت، مغفرت اور کامل ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا، برائیوں سے بچاؤ، نیکی کی راہ، مصائب سے چھٹکارا، غموں سے نجات، امن و سکون کا سبب اور رشد و ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے لیے خیر و شفا کا یہ خزانہ تمام انبیاء کے سردار، رسولوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس کتاب کو تھامنے والوں کو تمام امتوں سے افضل اور پڑھنے والوں کو تمام انسانوں میں بہتر قرار دیا۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانوں اور امت مسلمہ کے ساتھ بے پناہ محبت کا علمی ثبوت ہے۔ بس ہمیں بھی اس کی عظمت کو پہچاننا چاہیے اور اپنے دل و جان کو اس کے مطابق ڈھالنا چاہیے تاکہ اس کی برکات، مغفرت اور قرب الہی سے فیضیاب ہو سکیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کی تلاوت انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہ نور ہے، اس سے راہ نجات حاصل ہوتی ہے، شفا ہے، اس سے جسمانی و روحانی امراض کا علاج ہوتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے اولین و آخرین جن و انس کو ہدایت دی۔ جو لوگ اس سے منہ موڑتے ہیں وہ گمراہی میں بھٹک جاتے ہیں، اور جو اس پر عمل کرتے ہیں وہ دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ تلاوت کرنے کے آداب: ایک، پاکیزگی۔ تلاوت وضو کے ساتھ کرنا افضل ہے۔ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت کی جائے۔ قبلہ رخ ہو کر چار زانوں ہو کر نہ بیٹھا جائے، تکیہ نہ لگایا جائے۔ دو، مقدار قرأت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرے وہ اس کے معنی کو نہیں سمجھ سکتا۔ متعدل مقدار یہ ہے کہ ہفتے میں ایک ختم کیا جائے، اور اگر غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہو تو ایک مہینے میں ایک ختم بھی کافی ہے۔ 3، قرآنی سورتوں کی تقسیم۔ جو شخص ہفتے میں ایک ختم کرے اسے سورتوں کو 7 منزلوں میں تقسیم کرنا چاہیے جیسا کہ حضرت عثمان کیا کرتے تھے۔ 4، ترتیل کے ساتھ تلاوت۔ قرآن ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھا جائے کیونکہ اس سے تدبر میں مدد ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک حرف کو واضح کر کے پڑھتے تھے۔ 5، تلاوت کے دوران کیفیت۔ قرآن کی وعید اور عذاب کی آیت پر غور کیا جائے۔ رونا مستحب ہے، اگر نہ آ سکے تو رونے جیسا چہرہ بنانا چاہیے۔ دعا اور رحمت کی آیت پر دعا کی جائے۔ خوف کی آیت پر اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔ 6، آیت کے حقوق کی رعایت۔ آیت سجدہ پر سجدہ کیا جائے بشرط یہ کہ پاکی کی حالت میں ہو۔ 7، تلاوت کی ابتدا۔ تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ 8، آواز کے ساتھ تلاوت۔ خود سننے کی حد تک آواز نکالنا ضروری ہے۔ زیادہ بلند آواز ریاکاری کے اندیشے کے تحت مکروہ بھی ہو سکتی ہے، مگر اگر کوئی خلل نہ ہو تو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے۔ 9، تحسین قرآن۔ قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھنا مستحب ہے، مگر حد سے زیادہ کھینچنا درست نہیں۔ 10، تلاوت کے بعد دعا۔ تلاوت مکمل ہونے پر دعا کرنا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تلاوت کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے۔ 3 اوقات میں قرآن کی تلاوت منع ہے۔ خبردار! ان 3 اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت جائز نہیں۔ ایک، حالت جنابت۔ بغیر غسل کیے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں، اور زبانی تلاوت بھی منع ہے سوائے دعائیہ آیات کے۔ 2، عورتوں کے حیض کی حالت۔ اس دوران بھی قرآن کی تلاوت منع ہے، البتہ اذکار، درود شریف اور دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ 3، نفاس کی حالت۔ زچگی کے بعد 40 دن تک تلاوت قرآن جائز نہیں، تاہم دعا کے طور پر قرآنی آیات پڑھی جا سکتی ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اور غلطی کر جائے تو حیض یا جنابت کی حالت میں بھی غلطی درست کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح عام طور پر ذکر و اذکار جیسے الحمدللہ، سبحان اللہ اور انشاءاللہ کہنا بھی جائز ہے۔ قرآن کو ہمیشہ خوش الحانی اور خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے
جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے جو دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس کی ایک آیت پڑھنے پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ برکتوں، رحمتوں اور شفا کا خزانہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔